صفحہ نمبر 28 اشتراکیت یعنی سوشلزم۔ اشتراکیت در حقیقت سرمایہ دارانہ نظام کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئی۔ سرمایہ دارانہ فلسفے کا پورا زور چونکہ اس بات پر تھا کہ زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے ہر شخص آزاد ہے اور معیشت کا ہر مسئلہ بنیادی طور پر صرف رصد و طلب کی بنیاد پر طے ہوتا ہے۔ اس لیے اس فلسفے میں فلاح عامہ اور غریبوں کی بہبود وغیرہ کا کوئی واضح اہتمام نہیں تھا، اور زیادہ منافع کمانے کی دوڑ میں کمزور افراد کے پسنے کے واقعات بکثرت پیش آئے، جس کے نتیجے میں غریب اور امیر کے درمیان فاصلے بہت زیادہ بڑھ گئے۔ اس لیے اشتراکیت ان خرابیوں کے سدباب کا دعویٰ لے کر میدان میں آئی، اور اس نے سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی فلسفے کو چیلنج کرتے ہوئے یہ ماننے سے انکار کیا کہ معیشت کے مذکورہ بالا 4 بنیادی مسائل محض ذاتی منافع کے محرک شخصی ملکیت اور بازار کی قوتوں کی بنیاد پر حل کیے جا سکتے ہیں۔ اشتراکیت نے کہا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں معیشت کے تمام بنیادی مسائل کو رسد و طلب کی اندھی بحری طاقتوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو خالصتاً ذاتی منافع کے محرک کے طور پر کام کرتی ہیں اور ان کو فلاح عامہ کے مسائل کا ادراک نہیں ہوتا۔ خاص طور سے آمدنی کی تقسیم میں یہ قوتیں غیر منصفانہ نتائج پیدا کرتی ہیں، جس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ اگر مزدوروں کی رسد زیادہ ہو تو ان کی اجرت کم ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات مزدور اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ انتہائی کم اجرت پر کام کریں، اور جو پیداوار ان کے گاڑے پسینے کی محنت سے تیار ہو رہی ہے اس میں سے انہیں اتنا بھی حصہ نہ مل سکے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے صحت مند زندگی کا انتظام کر سکیں، کیونکہ ان کی محنت کی طلب رکھنے والے سرمایہ دار کو اس سے غرض نہیں کہ جس اجرت پر وہ ان سے محنت لے رہا ہے وہ واقعتاً ان کی محنت کا مناسب صلہ اور ان کی ضروریات کا واقعی کفیل ہے یا نہیں۔ اسے تو صرف اس بات سے غرض ہے کہ رسد کی زیادتی کی وجہ سے وہ اپنی ذات کی تسکین نہایت کم اجرت پر کر سکتا ہے، جس سے اس کے منافع میں اضافہ ہو۔ لہٰذا اشتراکیت کے نظریے کے مطابق آمدنی کی تقسیم کے لیے رسد و طلب کا فارمولہ ایک ایسا بیکار فارمولہ ہے جس میں غریبوں کی ضروریات کی رعایت نہیں بلکہ وہ سرمایہ دار کے ذاتی منافع کے محرک کا تابع ہے اور اسی مدار پر گردش کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 29۔ اسی طرح ترجیحات کے تعین و وسائل کی تخصیص اور ترقی جیسے اہم معاشی مسائل بھی اشتراکیت کے نزدیک رسد و طلب کی اندھی بحری قوتوں کے حوالے کرنا معاشرے کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ ایک نظریاتی فلسفے کے طور پر تو یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ ذاتی منافع کے محرک کے تحت ایک زراعت پیشہ شخص یا ایک صنعت کار اس وقت تک اپنی پیداوار جاری رکھے گا جب تک کہ اس کی رسد طلب کے برابر نہ ہو جائے، اور رسد طلب سے بڑھنے لگے گی تو وہ پیداوار بند کر دے گا۔ لیکن عملی دنیا میں دیکھا جائے تو کسی تاجر یا زراعت پیشہ کے پاس ایسا کوئی نپا تلا پیمانہ نہیں ہوتا جس کی مدد سے وہ بروقت یہ جان سکے کہ اب فلاں پیداوار کی رسد طلب کے برابر ہو گئی ہے، لہٰذا وہ بسا اوقات یہ سوچ کر پیداوار میں اضافہ کرتا جاتا ہے کہ ابھی اس چیز کی رسد ضرورت اور طلب کے مقابلے میں کم ہے، حالانکہ بازار میں حقیقی رسد زیادہ ہو چکی ہوتی ہے اور اسے اس حقیقت کا پتہ کافی دیر میں چلتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بازار میں بسا اوقات ایسی چیزوں کی فراوانی ہو جاتی ہے جن کی طلب اتنی زیادہ نہیں ہے، اور اس طرح معیشت کساد بازاری کا شکار ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے کارخانے بند ہو جاتے ہیں، تاجر دیوالیہ ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی معاشی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا محض رسد و طلب کی بنیاد پر ترجیحات کا تعین اتنے توازن کے ساتھ نہیں ہو سکتا جس کی معاشرے کو واقعی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر مذکورہ بالا 4 مسائل کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اس کے جواب میں اشتراکیت نے یہ فلسفہ پیش کیا کہ بنیادی خرابی یہاں سے پیدا ہوئی کہ وسائل پیداوار یعنی زمینوں اور کارخانوں کو لوگوں کی انفرادی ملکیت قرار دیا گیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تمام وسائل پیداوار اور افراد کی شخصی ملکیت میں ہونے کے بجائے ریاست کی اجتماعی ملکیت میں ہوں، اور جب یہ سارے وسائل ریاست کی ملکیت میں ہوں گے تو حکومت کو یہ پتہ ہوگا کہ اس کے پاس کل وسائل کتنے ہیں،
اور معاشرے کی ضروریات کیا کیا ہیں۔ اس بنیاد پر حکومت ایک منصوبہ بندی کرے گی جس میں یہ طے کیا جائے گا کہ معاشرے کی کن ضروریات کو مقدم رکھا جائے، کون سی چیز کس مقدار میں پیدا کی جائے اور مختلف وسائل کو کس ترتیب کے ساتھ کن کن کاموں میں لگایا جائے۔ گویا ترجیحات کا تعین، وسائل کی تخصیصات اور ترقی کے تینوں کام حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت انجام پائیں۔ رہا آمدنی کی تقسیم کا سوال، تو اشتراکیت نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ حقیقتاً عامل پیداوار صرف دو چیزیں ہیں، زمین اور محنت۔ زمین چونکہ انفرادی ملکیت نہیں بلکہ اجتماعی ملکیت ہے، لہٰذا اس پر لگا بندہ کرایہ یا لگان دینے کی ضرورت نہیں، اب صرف محنت رہ جاتی ہے۔ اس کی اجرت کا تعین بھی حکومت اپنی منصوبہ بندی کے تحت یہ بات مد نظر رکھتے ہوئے کرے گی کہ مزدوروں کو ان کی محنت کا مناسب صلہ ملے۔ صفحہ نمبر 30۔ جس طرح سرمایہ دارانہ نظام نے مذکورہ چاروں بنیادی مسائل کو صرف ذاتی منافع کے محرک اور بازار کی قوتوں کی بنیادوں پر حل کرنا چاہا تھا، اسی طرح اشتراکیت نے ان چاروں مسائل کے حل کے لیے ایک ہی بنیادی حل تجویز کیا، یعنی منصوبہ بندی۔ اسی لیے اشتراکی معیشت کو منصوبہ بند معیشت یعنی پلانڈ اکانومی بھی کہا جاتا ہے، جس کا عربی ترجمہ اقتصاد و موجیفہ یا اقتصاد بحث کیا گیا ہے۔ اشتراکیت کے بنیادی اصول۔ اشتراکیت کے مذکورہ بالا فلسفے کے نتیجے میں اشتراکی معیشت میں مندرجہ ذیل بنیادی اصول کار فرما ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اجتماعی ملکیت یعنی کولیکٹیو پراپرٹی۔ اس اصول کا مطلب یہ ہے کہ وسائل پیداوار یعنی زمینیں اور کارخانے وغیرہ کسی شخص کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہوں گے بلکہ وہ قومی ملکیت میں ہوں گے اور حکومت کے زیر انتظام چلائے جائیں گے۔ ذاتی استعمال کی اشیاء ذاتی ملکیت میں ہو سکتی ہیں لیکن وسائل پیداوار پر کوئی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹھیٹ اشتراکی ممالک میں نہ صرف زمینیں اور کارخانے بلکہ تجارتی دکانیں بھی کسی فرد واحد کی ملکیت میں نہیں ہوتی۔ ان میں کام کرنے والے افراد سب حکومت کے ملازم ہوتے ہیں اور حاصل ہونے والی آمدنی تمام تر سرکاری خزانے میں جاتی ہے، اور کام کرنے والے ملازمین کو تنخواہ یا اجرت حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت دی جاتی ہے۔ 2، منصوبہ بندی یعنی پلاننگ۔ اشتراکی نظام کا دوسرا بنیادی اصول منصوبہ بندی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام بنیادی معاشی فیصلے حکومت منصوبہ بندی کے تحت انجام دیتی ہے۔ اس منصوبہ بندی میں تمام معاشی ضروریات اور تمام معاشی وسائل کے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سے وسائل کس چیز کی پیداوار میں لگائے جائیں اور کون سی چیز کس مقدار میں پیدا کی جائے، اور نیز کس شعبے میں محنت کرنے والوں کی کیا اجرت مقرر کی جائے۔ صفحہ نمبر 31۔ حکومت کی طرف سے معیشت کی منصوبہ بندی کا تصور اصلاً تو اشتراکیت نے پیش کیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ سرمایہ دار ملکوں نے بھی جزوی طور پر منصوبہ بندی اختیار کرنی شروع کر دی، جس کی وجہ یہ ہے کہ سرمایہ دار ممالک رفتہ رفتہ اپنے اس اصول پر مکمل طور پر قائم نہ رہ سکے کہ حکومت معیشت کے کاروبار میں بالکل مداخلت نہ کرے، بلکہ مختلف اجتماعی مقاصد کے تحت سرمایہ دار حکومتوں کو بھی تجارت و معیشت میں کچھ نہ کچھ مداخلت کرنی پڑی، یہاں تک کہ مخلوط معیشت یعنی مکسڈ اکانومی کے نام سے ایک نئی اصطلاح وجود میں آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بنیادی طور پر معیشت کو بازار کی قوتوں کے تحت ہی چلایا جائے، لیکن ضرورت کے تحت تجارت و صنعت کے بعض شعبے خود سرکاری تحویل میں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے بعض سرمایہ دار ملکوں میں ریلوے، بجلی، ٹیلی فون اور فضائی سروس وغیرہ سرکاری تحویل میں ہوتی ہیں، اور جو تجارتیں نجی طور پر چلائی جا رہی ہیں حکومت ان کو بھی کچھ قواعد اور ضوابط کا پابند بنا دیتی ہے۔ پہلی قسم کی تجارتوں کو سرکاری شعبہ یعنی پبلک سیکٹر اور دوسری قسم کو نجی شعبہ یعنی پرائیویٹ سیکٹر کہا جاتا ہے۔ اب اس مخلوق معیشت میں چونکہ حکومت کی فی الجملہ مداخلت ہوتی ہے، اس لیے جزوی طور پر اسے منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ اس جزوی منصوبہ بندی کے نتیجے میں حکومت کی طرف سے عموماً 5 سالہ منصوبے تیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہ جزوی منصوبہ بندیاں ہیں، جبکہ اشتراکیت کی منصوبہ بندی کلی منصوبہ بندی ہے، یعنی اس میں ہر معاشی فیصلہ اس سرکاری منصوبہ بندی کا تابع ہوتا ہے۔ 3،
اجتماعی مفاد یعنی کولیکٹیو انٹرسٹ۔ اشتراکیت کا تیسرا اصول اجتماعی مفاد ہے، یعنی اشتراکیت کا دعویٰ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ معیشت میں ساری معاشی سرگرمیاں افراد کے ذاتی مفاد کے تابع ہوتی ہیں، لیکن اشتراکی نظام میں منصوبہ بندی کے تحت اجتماعی مفاد کو بنیادی طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے۔ 4. آمدنی کی منصفانہ تقسیم یعنی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف انکم۔ اشتراکیت کا چوتھا اصول یہ ہے کہ پیداوار سے جو کچھ آمدنی حاصل ہو وہ افراد کے درمیان منصفانہ طور پر تقسیم ہو اور غریب و امیر کے درمیان زیادہ فاصلے نہ ہوں، آمدنیوں میں توازن ہو۔ شروع میں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ اشتراکیت میں آمدنی کی مساوات ہوگی، یعنی سب کی آمدنی برابر ہوگی، لیکن عموماً ایسا کبھی ہوا نہیں۔ لوگوں کی اجرتیں اور تنخواہیں کم زیادہ ہوتی ہیں اور کم زیادہ ہوتی رہیں۔ البتہ اشتراکیت میں کم سے کم یہ دعویٰ ضرور کیا گیا ہے کہ اس نظام میں تنخواہوں اور اجرتوں کے درمیان تفاوت یعنی فرق بہت زیادہ نہیں ہے۔